حسن صاحب، ابھی اطلاع آئی ہے کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بھی کال کر لی ہے بلاول صاحب نے شاید 18 تاریخ کو. کیا اس کا کے پی سے بھی کوئی تعلق ہے کہ ایک اپوزیشن کو اکٹھا کر کے اور کچھ انڈیپینڈنٹ ممبران وغیرہ اکٹھا کر کے کے پی کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی کوئی کوشش کی جائے کہ وہاں پہ اپوزیشن ٹیک اوور کر لے؟ یہ اس ایجنڈے کا حصہ ہے؟ بہت شکریہ مالک صاحب. میں سب سے پہلے تو اپنے دوسرے مہمانوں کی طرح میں بھی اس آج کے اورکزئی والے واقعے پہ بڑا تکلیف اور دکھ محسوس ہوا ہے اور پوری قوم بڑی دکھی ہے. ہم چونکہ خود وکٹم رہے ہیں دہشت گردی کے پاکستان پیپلز پارٹی، تو ہمیں پتہ ہے کہ کتنا دکھ ہوتا ہے اور کتنی تکلیف ہوتی ہے. ہم ان سوگوار خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے یہ قربانی ساری قوم کے لیے دی ہے. ہم سب کے سکون کو بحال رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی سی سی کے اندر اپنے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ سی سی کے ذریعے ہی کرتی ہے، اور سی سی جب میٹ کرتی ہے تو اس میں کرنٹ افیئر جتنے بھی ہوں وہ سارے ڈسکس ہوتے ہیں. یقیناً اس میں کے پی کے بھی ہوگا، اور یہ چونکہ آج کی ڈیولپمنٹ ہے اور اس میں یقیناً وہ بھی ڈسکس ہوگا. لیکن ہمارا جہاں تک تعلق ہے، ہم تو کسی صورت بھی یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے یا اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی جائے. یہ تحریک انصاف کا خالصاً اپنا مسئلہ ہے، وہ کسی کو تبدیل کریں، کسی نئے بندے کو لے کے آئیں، اور یہاں پہ یہ تقابل کرنا. تو آپ شامل نہیں ہوں گے کے پی کے اندر اگر کوئی موو بنتی ہے اپوزیشن کی کہ ہم نمبرز پورے کر کے اپنی گورنمنٹ بنائے، تو پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں بنے گی؟ دیکھیں، یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی سیاست کر رہی ہے نا، کیوں نہیں اس موو میں شامل ہوں گے؟ تو ہم نے سیاست کرنی ہے، لیکن اس وقت قبل از وقت ہوگا نا کہ ہم کہیں جی کہ ہم بالکل اس کا حصہ بھی ہوں گے بلکہ ہراول دستہ ہوں گے. تو یہ ہماری سی فیصلہ کرے گی کہ ہمیں کس طرح جانا ہے اور کس طرف کتنا کیا کرنا ہے. یہ سارا ہم کریں گے اور بڑا سوچ سمجھ کے کریں گے، کیونکہ یہ صرف کے پی کا ایشو نہیں ہے. ہم پنجاب کے اندر پہلے ایک اتحاد میں بیٹھ کے جو کچھ اپنے ساتھ کروا رہے ہیں وہ چیزیں بھی ساری ہم نے غور کرنی ہے. تحریک انصاف کے جو رویے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے جو سوٹ کرتا ہوا یقیناً وہ کریں گے ہم، لیکن کم از کم منافقت نہیں ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں کرے گی کہ وہ ادھر بھی ٹھیک ہے اور ادھر بھی ٹھیک ہے. وہ اپنے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے سیاسی فیصلے جو ہے وہ یقیناً کرے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں، آج بھی آؤٹ آف دا بلو آخری جملہ ان کا وہی تھا سبانکم راجہ صاحب کا کہ ہم ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بات کرنی نہیں اب کسی سے، ہم 10 سال ایسے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ذاتی حملے بھی ہوتے ہیں سب پہ، لیکن ہر باری بات پہ ہی آ کے کہ ہمارے سے فوج بات کرے یا ہم ان سے بات کریں. فوج کہتے ہیں بھائی آپ پولیٹیشنز ہیں، پولیٹیشنز کے ساتھ بات کرے. اور آج میں کور کمانڈرز کی جو دیکھ رہا تھا کانفرنس کا جو اعلامیہ آیا، اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایک پیراگراف ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو یہ ایگزسٹنگ نیکسس ہے ٹیرر، کرائم اور ویسٹڈ پولیٹیکل پیٹرنیج کا، کہ جو ان کی آپ پولیٹیشنز جو لوکل پولیٹیشنز ہیں جو ان کو کور دیتے ہیں، یہ بہت برا ہے، یہ بہت تباہی پھیلا رہا ہے انٹرسٹ آف اسٹیٹ اور سیکورٹی آف دا کنٹری کی، اور یہ کسی قیمت پہ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو کنٹینیو ان مور کم واٹ مے. اب آپ ایک بندے کو بناتے ہیں چیف منسٹر، وہ خیبر سے ہیں، تیرا بھی وہیں ہے، سب سے بڑی ڈرگ بیس بھی وہیں ہے. ابھی 2-3 دن پہلے ایک بڑی ہائی لیول سینئر آفیسر کی آف دا ریکارڈ ایک ڈیپ گراؤنڈ بریفنگ تھی. اس میں انہوں نے کہا کہ جی بہت بڑا مسئلہ ہے جو خیبر کے اندر ہو رہا ہے، ڈرگ مافیا ہے، بلینز کا ہے جو لگتا ہے تمام موومنٹس میں. کیا یہ کوئنسیڈنس ہے کہ خیبر سے ہی آپ لگاتے ہیں ایک بندے کو، اور ضم شدہ جو اضلاع ہیں ان میں سے ان کا تعلق ہے، ہارڈ لائن بھی ہیں، وہیں سے ڈرگ اور ٹیررسٹ فنانسنگ کا بہت بڑا ایشو ہے. تو اور 1 پوائنٹ ایجنڈا اس کو دے دیا گیا ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ٹکرانا ہے اس پالیسی کے اوپر.
بہت خطرناک کھیل نہیں اب کھیل رہے آپ لوگ؟ دیکھیں بھائی میرے نے بھی بات کی ٹکراؤ کی اور ریاست کی طرف چڑھائی کی، آپ بھی اسی طرف بات کر رہے ہیں۔ نہیں میں تو تاریخ دیکھ رہا ہوں، میں ان کے آپ کے سارے ہارڈ لائنرز کو دیکھ رہا ہوں، پروگرامز کی آپ کی تقریباً پیٹرن بھی اسی طرح کا آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں میں جاننا چاہ رہا ہوں ٹو بی آنیسٹ۔ عرض یہ ہے کہ ہم ایک سیاسی پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم نہ کوئی لشکری ہیں، نہ جہادی ہیں، نہ کوئی گوریلے ہیں، مزاحمتی سیاست کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ظلم فسطائیت ہو رہی ہے اور جو کی جا رہی ہے بالخصوص پنجاب میں، اس کی مثال 75 سالوں میں نہیں۔ آپ کا بڑا احترام ہے، آپ بڑے میں نے پنجاب میں جو آپ کے ساتھ ہو گیا ہے وہ تو سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہو رہی ہے، آج بھی ہو رہی اس میں کوئی ہے، آج شک بھی نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہم اگر کے پی کے سے یا پنجاب سے اسلام آباد بھی آتے ہیں، کوئی ہم پہلی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو یہاں آئے ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری پارٹیاں آئی ہیں، ان کی پارٹی بھی آئی ہے، باقی پارٹیاں بھی آئی ہیں۔ ہم اپنی وہ مزاحمت کو اب تیز کریں گے۔ یوں ضرور ہو سکتا ہے کہ اس نئے سی ایم کی شکل میں ایک ینگ لیڈرشپ آئی ہے، اس کا جوش، جذبہ، جنون اس سے زیادہ ہوگا، ایک نیا توانا، ایک بلڈ آیا، کلیئر ہے نا کہ ہم ٹکراؤ ہوگا۔ نہیں ٹکراؤ نہیں، قطعاً ٹکراؤ نہیں، مزاحمت اور آئینی اور قانونی اپنا راستہ اور اپنا حق۔ ہماری پرائمری ذمہ داری یہ ہے سب کی۔ میں آج اگر ممبر قومی اسمبلی ہوں اور 1 لاکھ ووٹوں سے میں جیت کر آیا ہوں اپنے مد مقابل کے مقابلے میں، وہ اس لیے کہ میں عمران خان کے نظریے کو لے کر یہاں آیا ہوں۔ میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے ہر وہ کوشش کروں جو آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ان سے ہوئے۔ کیوں نہیں بات کرتے؟ ایک بات، آج بھی آپ دوسری بات، میرے بھائی نے یہ کہا کہ جی خان صاحب سے جب بھی پیغام آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ٹکراؤ کیسے کرنا، چڑھاؤ کیسے کرنا۔ ایسا نہیں ہے، خان صاحب پورا اپنا ویژن دیتے ہیں۔ کے پی کے میں جو 2013 سے ہماری گورنمنٹ ہے، اس گورنمنٹ کے جو انیشیٹیوز ہیں وہ پراپر ڈسکس کرتے ہیں، وہ مزمل اسلم صاحب ہوں یا ہمارے باقی منسٹرز ہوں۔ اور لیکن کیونکہ ان کو جس ماحول میں رکھا گیا ہے، ایسی جیل تو آج تک پاکستان کے کسی پولیٹیکل لیڈر نے مجبور تو کر دیا، کہیں سے کوئی سپیس ان کو اپنا سی ایم کوئی بدلنا راستہ پڑا، نہیں دیا، ینگ ہارڈ لائن لانا پڑا، ہر جگہ ہارڈ لائن بندے لگانا پڑے۔ آپ نے بھی تو ان کے لیے کوئی میدان چھوڑا نہیں ہے نا، یو آر فورسنگ دیم کہ یہ ایک ٹکراؤ کی سیاست آپ لوگ مجبور کر رہے ہیں نا۔